نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم بات میں نے عرض کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص نبی علیہ السلام کی ذات کی توہین کی جا رہی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شدید ترین توہین، قرآن مجید فرقان حمید کی توہین، اللہ رب العالمین کی ذات کی توہین کی جا رہی ہے، پروردگار کی ذات پر حرف گیری کی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ شدت اختیار کیا ہوا پاکستان میں۔ مجھے بتایا گیا، یہ حضرات میرے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ اس حوالے سے بلاسفیمی کے حوالے سے ایک لیگل کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں۔ آپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ان کی تعداد 4 لاکھ ہے، اور 4 لاکھ میں سے تقریباً 120 کے قریب لوگ انہوں نے گرفتار کروا دیے ہیں، اور ان گرفتار لوگوں میں ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ایک قد آور شخصیت، ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ نے بھی اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ یہ سب کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شب و روز ہو رہا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے 7 اپریل کے دن جمعۃ المبارک کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانا ہے، لیکن میری آواز ضرور بلند ہے، میرے جذبات ظاہر ہے کہ وہ قابو میں نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے ان حضرات سے میٹنگ میں سنا ہے یا گفتگو میں سنا ہے، لیکن آپ نے علماء کرام سے کہہ رہا ہوں، خطباء سے کہہ رہا ہوں، میں عام عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ اگر کہیں آپ کو توہین نظر آتی ہے تو آپ اس لیگل کمیٹی سے رابطہ کریں۔ آپ نے ان گھروں کو بچانا ہے، اور ان گھروں کو بچا کر صرف گستاخ اور بے ادب کو گرفتار کروانا ہے۔ خود کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ آپ کا بہت بڑا جو ہے نا وہ کام ہوگا، ان کے ساتھ تعاون ہوگا۔ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ اور میں چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آگاہی مہم میں خطباء عوام کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو خود بچانا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پاکستان میں تقریباً 10-10.5 کروڑ لوگ یا اس سے بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں۔ صارفین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس پر گستاخانہ مواد موجود ہے، اس سے کوئی جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب گستاخانہ مواد موجود ہے تو اب میں نے اور آپ نے خود اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جگر کے پاروں کو بچانا ہے۔ انہیں ہم نے جیل میں جانے سے بچانا ہوگا، ان کی صحیح معنوں میں ہم نے رہنمائی کرنی ہوگی، تاکہ وہ کسی بے ادبی اور گستاخی میں ملوث نہ ہوں۔ یہ حضرات جو بتا رہے تھے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مختلف جو ہے نا وہ اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے، تو ہر ادارے کے سربراہ کو بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یونیورسٹی کا اگر وی سی ہے تو وہ اپنے یونیورسٹی پر نظر رکھے، شعبے کا سربراہ ہے تو وہ اپنے شعبے پر نظر رکھے، اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے، والد اور والدہ پر۔ وہ بچوں کی محبت میں موبائل تو لے کے ان کو دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور دیگر ڈیوائسز تو خرید کر ان کو دے دی جاتی ہیں، لیکن ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ خدا را والدین اس طرف توجہ کریں۔ اگر کسی گھر میں والد یا والدہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے، لیکن بچوں کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہ کسی ذمہ دار، اپنے رشتہ دار کی ذمہ داری لگائیں، کسی خاندان کے بزرگ کی ذمہ داری لگائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ان حضرات سے رابطہ کیجئے، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ ہم کس طریقے سے ان گستاخیوں اور بے ادبیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے خدا را بلا تفریق مسلک سب کو یک زبان ہو کر اٹھنا ہوگا، اور مکین گنبد خضرا کی عزت کے لیے، نبی علیہ السلام کے حرم کی عزت کے لیے، نبی علیہ السلام کی پاک اہل بیت اطہار کی ناموس کے لیے، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے
नबी अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे अंबिया व मुरसलीन की इज्जत और नामूस के लिए, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए मुझे और आपको अपना किरदार अदा करना होगा। और ये मैं कह दूं, कल क़यामत के दिन हमने भी जवाब देना है। राव साहब ने मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ ज़राए से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा दी है। किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी, आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अब करने का काम मुझे और आपको करना है। नाजरीन हज़रात उलमा, आपने करना है अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, जिस नबी के तराने हम रोज गाते हैं, जिनका नाम का हम खाते हैं, जिनके नाम पर मैं और आप जीते हैं, उस नबी की इज्जत का वास्ता खुदारा खुदारा ये पाकिस्तान का मैं समझता हूं सबसे बड़ा मसला है। और ये मसला अगर हल हो गया तो पाकिस्तान बाकी रहेगा, यह अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होगा, इसकी मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी। और मेरे मुंह में खाक अगर हमने इस मसले के हल के लिए काम न किया और हमने खामोशी इख्तियार की, या हम जो है वो चुप रहे और अपने अपने काम में लगे रहे, डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाकर अपने अपने मसलक के खौल से बाहर निकलकर अगर हमने न सोचा, तो मेरे मुंह में खाक, जब नबी अलैहिस्सलाम की जात महफूज नहीं तो फिर पाकिस्तान का क्या फायदा, फिर दुश्मन अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। आप कानूनी तौर पर किरदार अदा करें और कानून के हाथ मजबूत करने के लिए आप मुल्क में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर मोहतरम राव अब्दुल रहीम एडवोकेट साहब का, किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी और इनके तमाम साथियों के हाथों को मजबूत करें। एहतजाज का पैसा जो उस पर आप लगाते हैं बवक्त ज़रूरत, जब आपको ये कहें एहतजाज करना है तो तब एहतजाज करें, वो पैसा और वो तमाम तर चीज़ें आप इधर मुंतकिल कीजिए। हमें उम्मीद है कि वो रोशन सुबह इनके कोशिशों से ज़रूर तुलू होगी कि पाकिस्तान में कोई बेअदब और कोई गुस्ताख बाकी नहीं होगा, और ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाक़अतन रियासत मदीना बन जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे, आपको, उलमा को, मशाइख को, पीराने उज़्ज़ाम को, वकला को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, फौज को, हर इदारे को, प्राइवेट लोगों को, रेडी बांध से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक तमाम को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर हम अपना किरदार अदा करेंगे तो फिर हम अपना नाम नबी अलैहिस्सलाम के उस शाख में भी लिखवाने के काबिल होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम है तेरे हैं। नाजरीन, ये दर्द दिल था जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर कबूल फरमाएंगे और अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएंगे।